بس کرو خان، وہ مر جائے گی۔ بی جان نے علیشا کو اس سے الگ کیا تھا۔ مر جائے تو اچھا ہے، مجھے ایک بیٹا نہیں دے سکتی؟ وہ سسکتی رہ گئی۔ آج اس کے سامنے اس کا شوہر نکاح کر رہا تھا۔ بس مجھے نہیں رہنا آپ جیسے شخص کے ساتھ۔ آپ کیا مجھے چھوڑیں گے؟ میں آپ سے خلا لوں گی۔ وارث کے لیے سب کیا نا، تو سنیں، باپ بننے والے ہیں آپ، پر اب کبھی آپ اپنے بچے کی شکل نہیں دیکھ پائیں گے، وعدہ رہا۔ وہ زخمی دل سے کہتی کمرے سے جا چکی تھی۔ میں کچھ دنوں کے لیے باہر جا رہا ہوں، اس لیے تم چاہو تو اپنے میکے میں رہ سکتی ہو۔ علیشا نے نظر اٹھا کر سدا بے نیاز رہنے والے وہاب خان زادہ کو دیکھا، جسے بیٹھے بٹھائے نہ جانے کیسے اسے میکے بھیجنے کا خیال آ گیا تھا۔ تاہم اس نے جھجک کر سوال کر لیا، کب تک واپس آئیں گے؟ 1 ہفتہ لگ جائے گا۔ موبائل سے سر اٹھائے بنا وہ دھیمے لہجے میں بولا تو وہ لب بھینچ گئی۔ پچھلے چند روز سے اس کی طبیعت مکدر تھی۔ وہ اس کے ساتھ ڈاکٹر کے پاس جانا چاہتی تھی، لیکن اس کے خشک اور لیے دیے رویے کو محسوس کرتی وہ اپنی بات لبوں تک نہیں لا سکی تھی۔ پھر اس نے میکے جانے کا کہہ دیا تھا۔ وہ اعتراض کر کے اسے ناراض ہونے کا موقع نہیں دینا چاہتی تھی، اس لیے سر جھکا گئی۔ البتہ میکے جانے کے خیال نے بھی اس کے اندر سرشاری کا ایک میٹھا احساس جگا دیا تھا۔ وہ اپنی ماں اور بھائیوں سے ملنے کو بے چین ہو گئی تھی، اس لیے ضرورت کا سامان چھوٹے سے بیگ میں بھرتی وہ اگلے 2 گھنٹے تک مکمل تیار تھی۔ بڑی سی چادر اوڑے اپنے وجود کو ڈھانپتی وہ وہاب خان زادہ کے پہلو میں بیٹھی تھی۔ خوشبوؤں میں نہایا وہ وجیہہ شخص اپنے مخصوص انداز میں گاڑی بھگاتا اسے اس کی ماں کے دروازے پر چھوڑ آیا تھا۔ جب وہ گاڑی لے کر پلٹا تو نہ جانے کیوں علیشا مڑ کر دھول اڑاتی گاڑی کو چند ثانیے تک نظر بھر کر دیکھتی رہ گئی تھی۔ وہاب خان زادہ نے اپنے لیے علیشا کا بطور ہمسفر انتخاب اس کی ماں بی جان نے کیا تھا۔ وہ احتجاج کرتا رہا تھا، لیکن بی جان نے اس کی ایک بھی سنے بغیر نکاح کے چوہارے بانٹ کر اسے چھڑے چھاڑ بیچاروں کی فہرست سے نکال دیا تھا۔ علیشا ہر لحاظ سے خوبصورت اور سلجھی ہوئی لڑکی تھی، لیکن صد افسوس کہ وہاب خان زادہ کے دل کو نہ بھا سکی۔ بی جان اسے رخصت کروا کر لے آئی، مگر وہاب خان زادہ نے کبھی اسے بیوی کا درجہ نہیں دیا۔ وہ جنم جلی اپنی ازدواجی زندگی کی سلطنت پر قدم مضبوطی سے نہیں جما پائی تھی۔ چونکہ وہاب خان زادہ کے دل میں کوئی اور تھا، تو پھر وہ کیسے علیشا کی طرف مائل ہو سکتا تھا؟ خدا کی کرنی ایسی ہوئی کہ جس خالہ زاد سے اسے بے طرح محبت تھی، اسے بی جان نے چھوٹے بیٹے شاداب خان زادہ کے پلے باندھ دیا۔ اس بات کا وہاب کو بہت بعد میں پتہ چلا تھا، لیکن اس وقت کچھ نہیں ہو سکتا تھا۔ پھر بی جان کا کہنا تھا کہ شمائلہ اور شاداب کا نکاح بچپن میں ہی ہو چکا تھا، اس لیے اب اس فیصلے پر نظر ثانی کرنا ناممکن تھا۔ وہاب خان زادہ لاکھ مخالفت کے باوجود تقدیر کا لکھا بدل نہیں سکا۔ اس کے سیج پر علیشا بیٹھی اور شاداب کا کمرہ شمائلہ نے مہکا دیا۔ کچھ عرصہ وہ علیشا کے اس کے ناکردہ گناہوں کی سزا دیتا رہا، بات بات پر جھڑکتا، تانے دیتا اور کسی معمولی سی بحث پر ہاتھ بھی اٹھا لیتا۔ علیشا کو وہاب خان زادہ سے محبت ہو چلی تھی، اس لیے وہ اس کے سارے ستم کسی اعزاز کی طرح اپنے دامن میں سمیٹ لیتی۔ جب وہ اندر ہی اندر جلتا کڑتا تھک کر تنہائی سے اکتا گیا تو اس نے علیشا کو آواز دی تو وہ سر پر دوڑی چلی آئی۔ وہاب خان زادہ کی نزدیکیاں اس کے مرجھائے چہرے کو کئی رنگ بخش گئی۔ شاداب خان زادہ اور شمائلہ کی زندگی میں ایک اور وجود کا اضافہ ہو چکا تھا۔ ان کے ہاں بیٹے کی پیدائش نے حویلی کی شان دوبالا کر دی۔ شمائلہ کا بھی سسرال میں سر اونچا ہو گیا۔ البتہ علیشا کی گود ابھی سونی تھی، اور یہی چیز وہاب خان زادہ کو چبھنے لگی۔ شمائلہ نے دوسرے بیٹے کو جنم دیا تو حویلی کی عورتیں علیشا کو عجیب نظروں سے دیکھنے لگیں، یوں جیسے آنکھوں میں ایکس رے کی مشین لگا کر اس کے اندر تک اتر جانا چاہتی ہوں۔ علیشا ان کی نظروں سے خائف بس اپنے اللہ سے گڑ گڑا کر نیک و صالح اولاد مانگتی تھی۔ بھلا رب ذوالجلال کے سوا کس کا سہارا تھا؟ وہاب خان زادہ کا رویہ پھر سے پہلے جیسا ہو گیا تھا۔ وہ اس سے فاصلہ بناتا، کئی دن حویلی کا رخ ہی نہیں کرتا تھا۔ بی جان ملامت کرتی، مگر اس کے کان پر جوں نہ رینگتی۔ وہ ہنوز اپنی مستیوں میں مست رہتا تھا۔ اس کے سرد مہری علیشا کو بھی منجمد کر دیتی تھی، اس لیے وہ بلا ہیلو حجت اس کی ہر بات مان لیتی تھی، ورنہ ممکن تھا وہاب خان زادہ اس کے آنچل پر طلاق جیسا دھبا لگانے میں دیر نہ کرتا۔
माँ जी से मिलकर अलीशा को काफी सुकून मिला था। भाभीियों ने तो उसके हाथ में छोटा बैग देखकर ही नाक बू चढ़ा दी थी। वो अपनी सास को ही मुश्किल से बर्दाश्त किए हुई थी, कजानंद रहने के लिए आ गई थी। वो पूरे 6 माह बाद आई थी, लेकिन उसका इस्तकबाल बहुत रूखा सूखा किया गया था। माँ जी भी मजबूर थी। जब बेटों ने ही आंखें माथे पर रख ली थी तो वो बहुओं की शिकायत किससे करती। अलीशा ने अपना सामान माँ जी के कमरे में रखा और सब भीचे उबरू पर नजर डालकर तय किया कि वो कल ही हवेली वापस चली जाएगी। रात के किसी पहर अलीशा की आंख खुली तो तबीयत बहुत बेचैन थी। बार बार मतली हो रही थी, दिल भी अलग घबरा रहा था। पहले तो उसने ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब हालत ज्यादा खराब हुई तो वो बेकाबू होती। वहीं बेड पर ही कह करने के बाद बेहोश हो गई। माँ जी की आंख खुली तो उन्होंने हवास भागता होकर शोर डाल दिया। बहुओं ने दुनिया जहान की बेजारी चेहरे पर सजाकर अपने अपने कमरों के कबाड़ खोले और फिर सूरत हाल भागकर मुंह बसोर गई। माँ जी ने पानी के छपाके मारकर अलीशा को होश में लाने की कोशिश की और भाइयों ने मुश्किल बुझे दिल के साथ मेडिकल स्टोर से दवाई ले दी। दवा खाने के बाद भी उसे सुकून नहीं आया, इसलिए वो वहाब खानजादा को फोन करती रही, मगर उसका फोन बंद जा रहा था। अलीशा को अपनी इज़्तिरारी कैफियत की वजह समझ नहीं आ रही थी, मगर इस बार उसने किसी भाई को ज़हमत देना मुनासिब नहीं समझा। लिहाजा वो माँ जी के साथ क्रीबी क्लिनिक पर चली गई और डॉक्टर ने उसका उतरा रंग देखते ही अपनी बीवी के पास भेज दिया, जो एक गायनाकोलॉजिस्ट थी। ताहम भाभीियों को माथा ठनका। उन्हें दाल में कुछ काला नजर आ रहा था। कुछ तो था जो छुपाया जा रहा था। और फिर छोटी बहू ने हवेली में मौजूद अपनी सहेली की माँ रजिया का नंबर मिलाकर सूरत हाल का जायजा लिया तो हैरत से भूंचका रह गई। वहां वहाब खानजादा की शादी हो रही थी, इसलिए वो अलीशा को मैके छोड़ गया था। मुबारक हो, आप माँ बनने वाली हैं। गायनाकोलॉजिस्ट की बात ने अलीशा के अंदर जैसे कोई नई रूह फूंक दी। वो हैरत और खुशी के मिले जुले तासुरात से माँ जी को देखने लगी। अल्लाह ताला ने उसकी दुआओं को मुस्तजाब ठहराया था, उसकी झोली खाली नहीं रहने दी थी। वो जल्द अज जल्द वहाब खानजादा को यह खुशखबरी सुनाना चाहती थी, लेकिन उसका फोन अभी भी बंद आ रहा था। लिहाजा जबर करती वो मजीद एक दिन वहां गुजारने पर मजबूर हो गई। वहाब खानजादा अपनी जिद्दी और खुदसर फितरत के बायस एक और लड़की अपने निकाह में लाने जा रहा था। हवेली को यूं सजाया गया जैसे किसी कंवारे का ब्याह हो। ये सब उसी के कहने पर हो रहा था। बीजान ने उसे मना किया था, मगर वो अब किसी की नहीं सुन रहा था। एक तो मर्जी के खिलाफ शादी हुई थी और अब वो औलाद की खुशी से भी महरूम रह जाता। ऐसा किसी सूरत मुमकिन नहीं था। वहाब खानजादा की अपनी जिंदगी थी, वो जो चाहे करता। लिहाजा किसी और ने रोकने की जरूरत महसूस न की। तुम्हें कोई अपने घर का होश भी है या फिर मुस्तकिल यहीं डेरे डालने का इरादा है? बड़ी भाभी ने तंज किया तो अलीशा के हलक में निवाला फंसा। रात के खाने पर वो सब जमा थे, जब दोनों भाभियां उसे काटदार नजरों से घूरती रहीं और फिर बड़ी भाभी ने मुंह खोलकर यह तलख बात अंडेल दी। अलीशा नासमझी से उसे देखने लगी। माँ जी भी खाने से हाथ खींचकर उनकी तरफ मुतवज्जा हुई। सीमा, खामोशी से खाना खाओ। शौहर ने आंखें दिखाकर झड़का। ठीक ही तो कह रही है भाभी, हमारे तो अपने खर्चे पूरे नहीं होते, इसका बोझ कैसे उठाएंगे? छोटी बहू बुशरा के पीछे रहती, उसने भी अपने अंदर का जहर बाहर उगला। तुम सब ऐसी बातें क्यों कर रही हो? अलीशा चली जाएगी 1-2 दिन में। माँ जी ने बात संभाली। बेवकूफ समझ रखा है हमें माँ जी, ये झूठ किसी और को जाके सुनाए। जैसे हम नहीं जानते वहाब क्यों छोड़कर गया है इस बांझ को यहाँ। सीमा ने सर झटक कर चिंगारी को भड़का दिया। अरे ऐसे क्या देख रही हैं? पूछिए अलीशा से। वहाब दूसरी शादी नहीं कर रहा, कह दें झूठ है। तनफुर से कहती बुशरा अलीशा के होश उड़ा गई। तुम तो कुछ फूटो, मुंह में गुनगुनियां भरे बैठी हो। बुशरा हिज लेकर हंसी। बेचारा वहाब और क्या करता, औलाद की खातिर मजबूर हो गया है। सीमा ने मसनूई हमदर्दी दिखाई। हकीकतन उसे नंद का घर बर्बाद होने की कमीनी सी खुशी थी। माँ जी, ये सब क्या है? आपने क्यों ये बात छुपाई? पहली बार भाई ने हड़बड़ाकर मुंह खोला। अलीशा सुन बैठी थी। नहीं बेटा, मुझे तो कुछ नहीं मालूम। माँ जी हिरासा हुई। दिमाग में खतरे की कई घंटियां एक साथ बजी। वहाब खानजादा जिंदगी में पहली बार उसे मैके छोड़ने आया था, तो क्या उसकी वजह दूसरी शादी थी? खुदा की कसम भाई, खान ने मुझसे ऐसी कोई बात नहीं की।
अलीशा को अपनी आवाज किसी गहरी खाई से आती महसूस हुई। फोन करो और पूछो उससे, बड़े भाई भी दिल मिलाए। क्या फायदा हुआ लाखों रुपए लगाए हमने इसकी शादी पर, क्या पता था कि फिर से हमारे सीनों पर आ बैठेगी मूंग तलने। छोटे भाई को अपने कागजी नोटों की फिक्र पड़ गई जो उसने अलीशा की शादी में खर्च किए थे। कोई माँ से तो पूछता कि वो अपनी जिंदगी की पूरी कमाई लुटाकर महज आंखें नमकीन पानियों से भरी बैठी थी। मुंह से एक लफ्ज नहीं निकला था। अलीशा बमुश्किल अपने कदम घसीटती वहां से उठी थी। वहाब का नंबर मुसलसल बंद आ रहा था और यही परेशानी की बड़ी वजह थी। वो सारी रात एक पल के लिए भी सो न सकी, बल्कि कमरे में चकराती रही। सुबह तक टांगे शल हो चुकी थी। अगले रोज वो पैदल ही निकल पड़ी। उसके लिए कैसे भी करके हवेली पहुंचना बहुत जरूरी था। टांगे दुख रही थी मगर वो चलती रही। जानती थी कि आज अगर थक कर बैठ गई तो फिर सारी जिंदगी चल नहीं पाएगी। हवेली के लोग उसकी अचानक वापसी पर बौखिलाए जरूर थे, मगर उनके लिए ये और भी अच्छी बात थी कि वो अपने शौहर का निकाह अपनी आंखों से देख लेती। कोई उससे डरता नहीं था और ना ही ये धान पान सी लड़की वहाब खानजादा को रोक सकती थी। उसे यहाँ से भेजने का मकसद कोई बदमज़गी पैदा ना करना था। मेहंदी की तकरीब कल रात हो चुकी थी। आज निकाह और रुखसती की रस्म निभाना थी। हवेली में हर तरफ फूल और मसनूई रोशनियां देखकर उसे शदीद चक्कर आए। दिल में भांबड़ जल उठे थे। वहाब खानजादा बड़ी आसानी से उसकी आंखों में धूल झोंक कर अपना घर फिर से बसाता उसकी दुनिया उजाड़ रहा था। खान। उसी पल वो कमरे से बाहर निकला तो अलीशा को सामने देखकर कदम जंजीर हुए। उसके चेहरे के उतार चढ़ाव से लग रहा था कि वो सब जान गई थी, लिहाजा वो सर झटकता उसके करीब आया। किसके साथ आई हो? गैरत ने जोश मारा। अपनी मोहब्बत की लाश के साथ, वो बोली तो बिजलियों से अंदाज में। मनहूस बातें करना बंद करो और कमरे में जाओ। तनबीहन घूरता वो उसे ये बावर करवा गया कि उसकी मौजूदगी से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं था। वहाब खानजादा का फैसला अटल था। आप चाहें तो एक जीता जागता मनहूस वजूद हवेली में लाकर मेरे सर पर बिठा दें और मैं मनहूस बातें भी ना करूं, वो चीखी। वहाब खानजादा ने उसे बाजू से पकड़कर घसीटा और कमरे में लाकर बेड पर पटक दिया। इस कमरे से बाहर निकली तो जान से मार दूंगा तुम्हें, जारहाना अंदाज में कहता वो उसे रियायत देने से कासिर रहा। मार दें, लेकिन मैं आपको ये निकाह हरगिज नहीं करने दूंगी। उस नाजुक सी अलीशा में ये कुव्वत न जाने कहां से ओत कर आई थी। क्या करोगी तुम? हाँ बताओ, क्या करोगी? उसके बालों से पकड़ता वो पेदर पे थप्पड़ मारता। उसके नरम चेहरे पर एक पल में सुर्ख अंगारे बिखेर गया। यूं लगा जैसे सारा खून अलीशा के चेहरे और आंखों में सिमट आया हो। मैं उसे जान से मार दूंगी। वो मार खाकर भी अपने मौकफ पर डटी थी। न जाने कौन थी वो लड़की जिसे वो अपनाने जा रहा था, लेकिन एक बात तो तय थी कि अलीशा के अज़ाइम अच्छे नहीं थे। उस वक्त उसके सर पर खून सवार था। वो नाजुम अंदाम लड़की वाकई उस वक्त किसी की भी जान ले सकती थी। वहाब खानजादा अपने तेज पर काबू न पाते हुए उसकी गर्दन अपने हाथों में दबोच गया। अलीशा की सांसें रुकने लगी। वो उसे नहीं चाहता था, यह तो वो जानती थी, मगर वो उससे इस हद तक नफरत करता था, यह बात आज साबित हो रही थी। उसके होंठों से खून उबल रहा था। सर की जिल्द दुख रही थी, लेकिन गला दबाए जाने का गम ज्यादा था। उसकी हालत बिल्कुल ऐसी हो गई जैसे अभी जिस्म से रूह का नाता टूट जाएगा। इस शोर शराबे पर हवेली के मुलाजिम और बाकी सारे लोग इकट्ठे हुए, लेकिन अंदर आने की हिम्मत सिर्फ बीजान ने की थी। बस करो खान, वो मर जाएगी। उन्होंने अलीशा की आंखें बाहर को उबली देखी तो उसे उसकी बेरहम गिरफ्त से अलग किया। मर जाए तो अच्छा है, जान छूटेगी मेरी इस मुसलसल अजाब से। यह सब आपकी वजह से हुआ है। ऐसी लड़की मेरे पल्ले बांध दी जो मुझे एक बेटा नहीं दे सकती। ऐसी बांझ औरतों को तो कोई घर में नहीं रखता। मेरा ज़र्फ देखें, सिर्फ दूसरा निकाह कर रहा हूँ, इसे तलाक नहीं दी। वो धाड़ा था। साफ जाहिर था कि वो वारिस की खातिर यह कदम उठा रहा था। अलीशा सिसकती हुई नीचे बैठ गई। आज का दिन मेरे लिए मुबारक है, इसलिए तुम्हारी इस मनहूस बैन की आवाज बाहर नहीं आनी चाहिए, वरना तलाक देने में ज्यादा देर नहीं लगेगी मुझे। उसकी सिसकियां सुनता वो आपे से बाहर हुआ और मुड़कर खुशमगी नजरें उस पर जमाता उंगली दिखाकर कहने लगा। बस। वो उठ खड़ी हुई। मुझे नहीं रहना आप जैसे शख्स के साथ। वहाब खानजादा की भूमें इकट्ठी हुई। आप क्या मुझे छोड़ेंगे? मैं खुद आपसे खुला लूंगी। वारिस के लिए सब किया ना, तो सुने। बाप बनने वाले हैं आप, पर अब कभी आप अपने बच्चे की शक्ल नहीं देख पाएंगे, वादा रहा।
وہ زخمی دل سے کہتی لڑکھڑاتی ہوئی کمرے سے باہر جا چکی تھی۔ یہ کیا کہہ کر گئی ہے؟ بی جان حیران ہوئی۔ بکواس شوہر کی۔ علیشا تو گویا یوں چل رہی تھی جیسے اس کے پیروں تلے انگارے ڈال دیے گئے ہوں۔ وہاب خانزادہ نے اس کا معصوم زندہ و جاوید دھڑکتا دل کاٹ کر جلتی ہوئی بھٹی میں ڈال دیا تھا اور ماتم کرنے پر اس کی زبان بھی گدی سے کھینچ لی تھی۔ یک طرفہ محبت کا ملال اس قدر شدید تھا کہ روح کو گھائل کیے بنا نہ رہ سکا۔ کیسے ظالم اور سفاک لوگ تھے حویلی والے۔ وہاب خانزادہ اسے زندہ دفن کر رہا تھا اور وہ خاموش تماشائی بنے تھے۔ وہ جس حالت میں میکے پہنچی، ماں جی کا تو دل اچھل کر حلق میں آن پھنسا تھا۔ بات 100% درست تھی۔ وہاب خانزادہ اس کی ناک کے نیچے نکاح کر رہا تھا اور وہ اسے روک بھی نہیں سکتی تھی۔ بھابھیوں سے نظر چراتی وہ ماں کے کمرے میں جا کر گر سی گئی۔ جس عورت کا محافظ لٹیرا بن جائے اور جس بیوی کا شوہر بیچ چوراہے اسے برہنہ کر دے تو ایسی عورت کی کوئی عزت نہیں ہوتی۔ مکان اگر ڈھہ جائے تو لوگ اسے گزرگاہ بنا لیتے ہیں۔ جب اس کے اپنے شوہر نے بانجھ کہہ کر اس پر لعنت بھیج دی تھی تو ساری دنیا کہکہے لگاتی یا لان تان کرتی، اسے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ وہ ماں جی کی گود میں سر رکھ کر اتنا روئی کہ گویا عمر بھر کے آنسو آج ہی بہا دینا چاہتی ہو۔ دکھڑے مڑ مڑ ویکھن مینوں سکھ میتھوں بیزار نہیں مائے، تک تک اونوں رجدا نہیں او میرا ایمان نہیں مائے، عشق اکلاپے وچ میں پھسیاں تو اے میری ڈھال نہیں مائے، عشق دے گنجل کھل دے نہیں عشق اولا جال نہیں مائے، دکھاں مینوں مار مکایا سکھاں دا اے کال نہیں مائے، جندڑی میتھوں نبدی نہیں ایک واری پھر پال نہیں مائے، چار چفیرے دکھ ہنیرا سکھ دا چانن بال نہیں مائے، ہجر نہ مکسی میں مک جاساں توتے کڈی فال نہیں مائے، ساری عمر اڈیک وچ او دی جندڑی دتی گال نہیں مائے، اندروں اندر مکدا جاواں لبدے نہیں ڈھال نہیں مائے، مینوں اپنے کول بلا کے سینے دے وچ تاڑ نہیں مائے، اندروں اندر مکدا جاواں سن لے میرا حال نہیں مائے، دل وچ یار نے میلے لائے ہجر بھی لگے وسال نہیں مائے، سینے لا کے سانب لے مینوں دکھڑے اندر تاڑ نہیں مائے، گھر نو چھڈ پردیسی ہویا غربت دتا ساڑ نہیں مائے، در تیرے تے ڈیرا لا کے رساں ساری رات نہیں مائے، ہاتھ وچ لکھ لکیراں سڑیاں کتھے نے دسدا یار نہیں مائے، زندگی ہجر سی گھاٹا سارا بن گئی موت وسال نہیں مائے، جندڑی میتھوں نبدی نہیں ایک واری پھر پال نہیں مائے۔ ماں جی کی آنکھیں ہمیشہ کے لیے بند ہو گئی تھی۔ بیٹی کا اتنا بڑا دکھ مزمحل جان سہار نہیں پائی اور وہ دار فانی سے کوچ کر گئی۔ یہ رنج بھی اس کی زندگی میں لکھ دیا گیا تھا۔ علیشا سن سی بیٹھی تھی، آنسو خشک ہو گئے تھے لیکن بدن کے گرد اندیشوں کے نہ جانے کتنے ناگ لپٹے ڈس رہے تھے۔ روم روم جل رہا تھا۔ ہجر کی آگ بھڑکی تو اس کی ساری خواہشیں اور آسودگی کو راکھ کے ڈھیر میں بدل گئیں۔ اس کے باوجود وہ خاموش تھی۔ وہاب خانزادہ اور بی جان آئے تھے ماں جی کے جنازے پر۔ بی جان نے علیشا کو حویلی چلنے کا کہا تھا لیکن اس نے انکار کر دیا۔ وہ اس پر لعنت بھیج کر یہاں آئی تھی۔ اب وہاں جانا اس کے لیے اپنے ہی منہ پر گھونسے مارنے کے مترادف تھا۔ اس لیے بھابھیوں کی مخالفت کے باوجود وہ بی جان کے فیصلے سے متفق نہیں ہوئی۔ بھائیوں نے بھی سمجھایا لیکن اس کی نہ ہاں میں نہ بدل سکی، لہٰذا سب چپ رہ گئے۔ اب اسے زبردستی اٹھا کر باہر تو نہیں پھینک سکتے تھے، بہن تھی آخر۔ علیشا جانتی تھی کہ وہ ساری زندگی اپنے بھائیوں کے رحم و کرم پر نہیں رہ سکتی تھی، اس لیے اس نے ماں جی کے سوئم ہوتے ہی اپنی پرانی ڈائری نکالی اور اس میں سے اسکول کے زمانے کی ایک بہت اچھی اور گہری دوست نمرا کا نمبر نکال کر اس سے رابطہ قائم کیا، جس سے شادی کے بعد وہ ایک بار بھی نہیں مل سکی تھی۔ فون نمرا کی ماں رمیسا بیگم نے اٹھایا تھا اور ان کے مطابق وہ یونیورسٹی گئی ہوئی تھی، لہٰذا انہوں نے کہا کہ جیسے ہی واپس آئے گی تو وہ اس سے بات کروا دیں گی۔ یقیناً نمرا نے یہ نمبر رمیسا بیگم کو دے کر خود دوسرا سم کارڈ لے لیا تھا۔ بہرحال رات تک اس کی نمرا سے بات ہو چکی تھی۔ نمرا نے اس کے حالات زندگی سن کر افسوس کا اظہار کیا تھا اور اسے اپنے گھر آ کر رہنے کی دعوت دی تھی، جو اس نے کچھ پل جس بس رہنے کے بعد قبول کر لی۔
کم از کم نمرا کے گھر والے سلجھے ہوئے تھے اور اس کی بھابھیوں جیسے نہیں تھے۔ صبح اگلی صبح بھائیوں کے کام پر جاتے ہی اپنا سامان لے کر گھر سے نکل گئی۔ بھابھیوں نے سکھ کا سانس لیا اور اتنا پوچھنا بھی گوارا نہیں کیا کہ وہ کہاں جا رہی تھی۔ اس کے بعد کئی دن تک بھائیوں نے اسے ایک دو جگہ ڈھونڈا، لیکن پھر بیویوں کی گھوریوں سے خائف ہو کر اس کا تذکرہ کرنا ہی چھوڑ دیا۔ رمیسا بیگم نے علیشہ کا حمل کی حالت میں بالکل اپنی بیٹیوں کی طرح خیال رکھا۔ نمرا بھی روز یونیورسٹی کے بکھیڑوں سے فارغ ہو کر اس کا غم غلط کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑتی تھی۔ یوں اپنوں کی غداری کے بعد غیروں نے اسے سنبھالا تھا۔ شوہر کی بے وفائی اور میکے کی بے اعتنائی کے بعد صرف دوستی کے رشتے نے سہارا دیا تھا۔ نمرا کی پڑھائی ختم ہوئی تو اس کے لیے ایک اچھا رشتہ آ گیا۔ تبریز نامی لڑکا لندن میں سیٹل تھا، اپنا گھر اور کاروبار وہیں تھا، تو سب کی مجموعی رضامندی پر اس کی شادی کر دی گئی۔ یوں نمرا کی وداعی کے بعد علیشہ اور رمیسا بیگم گھر میں اکیلے رہ گئے، اور پھر کچھ دنوں میں ان کی تنہائی بانٹنے کو ایک تیسرا شخص آ گیا، ذہاب خانزادہ، علیشہ کا بیٹا۔ 25 سال بعد۔ تم کب آ رہے ہو ذہاب؟ علیشہ نے فون پر بے قراری سے پوچھا۔ بہت جلد، یوں سمجھ لیں کہ اتوار کی چھٹی آپ کے ساتھ ہی گزاروں گا، وہ تسلی آمیز لہجے میں بولا۔ میری جان، اللہ تمہیں اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ دل نے بے ساختہ دعا دی۔ آمین، وہ مسکرا دیا اور فون بند کرتا ڈائننگ ٹیبل کی طرف بڑھا، جہاں بیٹھی نمرا اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ کھانے کے دوران علیشہ کی کال آ گئی تھی، اور ذہاب خانزادہ نے آج تک اپنی ماں کی کال ڈکلائن نہیں کی تھی۔ وہ ہمیشہ اسے اٹینڈ کر کے سنتا تھا، لہٰذا حشاش بشاش سا وہ کرسی گھسیٹ کر بیٹھا اور کھانے کی طرف متوجہ ہو گیا۔ علیشہ سے بات کر کے وہ یوں ہی تازہ دم ہو جایا کرتا تھا۔ کیا کہہ رہی تھی علیشہ؟ نمرا کے سوال پر وہ چونکا۔ یہی کہ پاکستان میں میرا بڑی بے صبری کے ساتھ انتظار ہو رہا ہے، اور سچ پوچھے تو اب میں بھی اڑ کر وہاں پہنچ جانا چاہتا ہوں۔ 25 سالہ ذہاب خانزادہ نے سلائس چباتے ہوئے کہا۔ واہ، ماما سے ملنے کی اتنی بے چینی؟ نمرا نے ستائش بھرے لہجے میں کہا تو وہ مسکرایا۔ کیا کریں؟ اس نے کندھے اچکا دیے۔ نمرا کے شوہر تبریز نے اسے غور سے دیکھا۔ وہ آج کافی دنوں بعد فریش موڈ میں تھا۔ البتہ نمرا کو بھی کچھ کھٹکا سا لگا۔ اسے پاکستان جانے کی جلدی تھی، کہیں اس کے پیچھے کوئی اور وجہ تو کار فرما نہیں تھی۔ 3 ہفتے پہلے ہی نمرا نے اس کی ماں علیشہ کی زندگی بھر کی کہانی ذہاب خانزادہ کی گوش گزار کی تھی، اور اس کے بعد سے ہی وہ پاکستان جانے کو اطاولہ سباولہ ہو رہا تھا۔ ذہاب، تم علیشہ سے کوئی سوال مت کرنا۔ دیکھو، میں نے تمہیں جو کچھ بھی بتایا ہے وہ صرف اس لیے تھا کہ تم بار بار میری دوست سے سوال کر کے اسے پریشان کرنا بند کر دو، اور ہاں، پاکستان جانے کے بعد تم خانزادوں اور ان کی حویلی سے دور رہو گے، نمرا نے سختی سے کہا۔ ذہاب خانزادہ نے اسے یوں دیکھا جیسے کہہ رہا ہو اب ایسا ممکن نہیں ہے۔ ٹھیک ہے تبریز، آپ اس کی ٹکٹ کینسل کروا دیں، وہ اپنے شوہر سے مخاطب تھی، جو تناؤ محسوس کرتا بنا کچھ کہے صرف چائے پینے پر دھیان دیے ہوئے تھا۔ کیا ہو گیا ہے ماما؟ اس پر نظر رکھنے کے لیے میں اور ولید ساتھ جا رہے ہیں نا، پھر کیا ایشو ہے؟ طلال نے الجھ کر گفتگو میں حصہ ڈالا۔ سمجھاؤ اسے، وہاں جا کر علیشہ کے لیے کوئی نئی مصیبت کھڑی نہ کرے۔ اس نے برہمی سے طلال کو دیکھا۔ کچھ نہیں ہوگا، آپ فکر مت کریں۔ ذہاب خانزادہ پر نظریں جمائے وہ بڑے معنی کے اس انداز میں بولا تھا، جبکہ ولید کے ہونٹوں پر مبہم مسکراہٹ ابھری تھی۔ ذہاب خانزادہ نمرا کے بیٹے طلال کی آنکھوں سے تسلی دیتے لفظ بآسانی پڑھ سکتا تھا، اس لیے مسکرا کر کھانے کی طرف متوجہ ہو گیا۔ علیشہ نے نمرا کی شادی کے بعد اپنی زندگی کے یہ ماہ سال فراق کی گہری کھائیوں میں گول چکر کھا کر پستیوں میں گرتے ہوئے گزارے تھے۔ ذہاب خانزادہ اس کی گود میں آیا تو دل کو ڈھارس سی مل گئی۔ سارے دکھوں کا مداوع ہو گیا، لیکن اصل پریشانی تو اس وقت شروع ہوئی جب اس نے وہاب خانزادہ کو عدالت کے ذریعے خلا کا نوٹس بھجوایا۔ وہاب خانزادہ نے نوٹس دیکھ کر اسے اپنی انا کا مسئلہ بنا لیا تھا۔ وہ علیشہ کو کسی بھی صورت طلاق دینے کا روادار نہیں تھا، اور پھر اسے یہ یقین بھی ہو گیا تھا کہ علیشہ کے پاس اس کا وارث اس کا بیٹا تھا، اس لیے وہ کسی صورت اسے چھوڑنے پر تیار نہیں ہوا۔ پیشیاں بھگت بھگت کر اس کی مت ماری گئی تھی، لیکن کوئی خاطر خواہ نتیجہ ہاتھ نہیں آیا تھا۔ علیشہ کو خطرہ لاحق تھا، اور اس کی چھٹی حس بھی الارم بجاتی تھی کہ کہیں وہاب خانزادہ زبردستی ذہاب خانزادہ کو اس سے چھین نہ لے۔ لہٰذا اس نے اپنا جگر کاٹ کر نمرا کی گود میں ڈال دیا اور خلا کا کیس واپس لے لیا، کیونکہ وہ پیسہ پانی کی طرح بہا رہی تھی، لیکن وہاب خانزادہ نے اسے طلاق نہیں دی تھی۔ سو تھک کر وہ خود پیچھے ہٹ گئی اور اپنا معاملہ اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دیا۔ نمرا اپنے شوہر تبریز کے ساتھ لندن میں رہتی تھی، اس لیے وہ ذہاب کو اپنے ساتھ لے گئی۔
علیشہ روز فون پر اپنے بیٹے سے بات کر کے دل ہلکا کر لیتی تھی۔ اسے یقین تھا کہ ذہاب محفوظ ہاتھوں میں تھا، اس لیے سکون سے سونا کسی قدر آسان ہو گیا تھا۔ تاہم جب وہ بے بس ہو کر اپنے بیٹے کے لمس کو محسوس کرنے کے لیے ترس جاتی تو نمرا پاکستان کی ٹکٹ کٹوا لیتی۔ علیشہ نے اپنی سلائی کڑھائی کی مہارتوں کو کام میں لا کر کچھ ہی عرصے میں قرض کی بنیاد پر ایک بوتیک کھڑی کی، جس نے چند سالوں میں اسے کہاں سے کہاں پہنچا دیا۔ لہٰذا علیشہ کو پیسوں کی کوئی کمی نہ رہی، وہ اپنی ضروریات خود پوری کر لیتی تھی۔ قرض اتر گیا تو وہ لندن میں مقیم ذہاب خانزادہ کے اکاؤنٹ میں ہر ماہ اچھی خاصی رقم ڈالنے لگی۔ اس سے یہ ہوا کہ تبریز پر سے اس کا بوجھ کم ہو گیا۔ ذہاب خانزادہ کے پاس شہریت بھی لندن کی تھی اور وہ ادھر ہی تعلیم حاصل کرتا تھا۔ نمرا کے ہاتھوں پل بھر کر جوان ہوا تھا۔ نمرا کے ہاں 2 بیٹے پیدا ہوئے تھے، طلال اور ولید۔ ذہاب خانزادہ ان دونوں سے بڑا تھا، لیکن ان سے اچھی خاصی بنتی تھی۔ علیشہ نے ذہاب کو کبھی اس کے باپ کا نام نہیں بتایا تھا، اور یہی وجہ تھی کہ جیسے جیسے اس کی عمر بڑھتی گئی اس کے ذہن میں گردش کرتے سوالوں میں بھی اضافہ ہوتا گیا۔ ویڈیو کال پر وہ درجنوں کیا، کون، کب جیسے سوال پوچھ کر علیشہ کو ہلکان کر دیتا تھا۔ آخرکار تنگ آ کر نمرا نے خود ہی ماضی کی پوری داستان اس کے سامنے رکھ دی، جس میں اس کی ماں مظلوم اور باپ ظالم و جابر تھا۔ سب کچھ جان کر ذہاب خانزادہ کے اندر الاؤ دہکنے لگے۔ وہ بدلہ لینے کی چاہ میں سلپ اٹھا اور اس کام میں اس نے طلال اور ولید کو بھی اپنے ساتھ ملا لیا۔ وہ تینوں کم عمر تھے، 25، 24 اور 22 سال کے خوبرو لڑکے، لیکن ان کا جذبہ کسی کو بھی مات دے سکتا تھا۔ ذہاب خانزادہ ان دونوں کو ساتھ ملائے بغیر واپس آ رہا تھا، وہاب خانزادہ سے بدلہ لینے کے لیے۔ دھوپ نے حویلی کے اونچے ستونوں کا بوسہ لیا تو وسیع لان میں درختوں کی کتاروں پر بیٹھی چڑیوں نے شور مچا دیا۔ طوبا نے کھڑکی سے پردہ ہٹایا تو سورج کی کرنیں چھن چھن کر کمرے میں داخل ہونے لگی۔ اٹھ جائیں آپی، 8 بج گئے ہیں، اس کی بلند و بانگ ہانک کر ملاحہ نے کسمسا کر آنکھیں کھولی اور کینا تو اس نظریں اس پر مرکوز کی جیسے ابھی اسے کچا چبا جائے گی۔ میں نے 7 والی ملٹری میں فوجی پریڈ کروانی ہے کیا؟ وہ پھاڑ کھانے والے انداز میں گویا ہوئی۔ کمرے میں طوبا کی ہنسی گونج اٹھی۔ نہیں، بلکہ کالج جا کر اس گارڈ کو گولی مارنی ہے جس نے کل آپ کی اسکوٹی کو ڈنڈا مار کر اسے ہٹانے کی بات کی تھی۔ اس کی اطلاع پر وہ کرنٹ کھا کر اٹھی۔ ارے ہاں، اس کمینے انکل کو تو میں سبق سکھاؤں گی آج۔ اس نے ہمت کیسی کی میری اسکوٹی کو ڈنڈا مارنے کی؟ ملاحہ اپنی چیزوں کے بارے میں بہت پوزیسو تھی، اس لیے کوئی انہیں سخت ہاتھ بھی لگاتا تو وہ چیخ اٹھتی تھی، اور اپنی نئی اسکوٹی تو اسے ایسے پیاری تھی جیسے سگی اولاد ہو۔ وہ دونوں فریش ہو کر باہر آئیں تو ناشتے کی ٹیبل سج چکی تھی۔ ملازمائیں بھاگ دوڑ کرتی کسی چیز کی کمی نہ رہ جانے میں ہلکان تھی، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے وہ سب وہاں بیٹھے ناشتہ کر رہے تھے۔ سامنے بیٹھی بی جان بڑھاپے کی آخری سیڑھی پر قدم رکھ چکی تھی۔ بدن نہیں فلاگر ہو گیا تھا۔ دائیں طرف تمتراک سے بیٹھا وہاب خانزادہ عمر میں 50 کا ہنسا عبور کر چکا تھا، لیکن مجال ہے اس کے بالوں کو چاندی نے چھوا ہو۔ بدن بھی پہلے جیسا چست و توانا تھا۔ اس کے برابر والی سیٹ پر اس کی بیوی نائلہ بیٹھی تھی اور ساتھ 2 بیٹیاں سویرا اور نمیرہ براجمان تھی۔ بائیں جانب شاداب خانزادہ اپنی بیوی شمائلہ اور 4 بچوں دلاور، ارمغان، ملاحہ اور طوبا کے ساتھ کھانے سے بھرپور انصاف کر رہا تھا، جبکہ دور کھڑی قسمت ان سب کے چہروں کو دیکھتی تو مسکرانہ ہنسی ہنس رہی تھی۔ علیشہ کے ساتھ کی گئی زیادتی پر وہ ان تمام چہروں کو خون کے آنسو رلانے والی تھی، اور وہ وقت اب بے حد قریب تھا۔ وہاب خانزادہ نے بیٹے کی آڑ میں دوسری شادی تو کر لی تھی، لیکن نائلہ کی گود میں صرف 2 بیٹیاں ہی آئی تھی۔ بی جان آخری بار جب علیشہ کو لینے اس کے میکے گئیں تو اس کی غیر موجودگی کا سن کر ان کے ہاتھ پاؤں پھول گئے تھے۔ انہیں وہاں صرف علیشہ کی رپورٹس ملی تھی جو چیخ چیخ کر بتاتی تھی کہ وہ ماں بننے والی تھی۔ شاید اس نے جان بوجھ کر انہیں وہاں چھوڑ دیا تھا تاکہ اس کی بات کا ثبوت رہے۔ وہ بڑی خوبصورتی سے کنارہ کر کے گئی تھی ان خانزادوں سے، اور جب تک وہاب خانزادہ کو یہ معلوم ہوا وہ نمرا کے گھر جا چکی تھی۔ نمرا کے گھر تک پہنچ کر اسے وہاں سے نکال کر لانا ناممکن تھا۔ بعد ازاں خلا کے کیس میں کورٹ میں پیشیوں کے دوران اس نے علیشہ کے بارے میں پتہ چلایا تو معلوم ہوا کہ وہ ایک بیٹے کو جنم دے چکی تھی۔ اب تو وہاب خانزادہ کے لیے اس سے دستبردار ہونا قیامت کے مترادف تھا، اس لیے وہ اپنے بیٹے کو زبردستی ہی صحیح مگر اس سے چھین لینا چاہتا تھا۔ یہاں بھی علیشہ نے چال چلی اور ذہاب خانزادہ کو نمرا کے ہاتھ سونپ کر راتوں رات غائب کر دیا۔ وہاب خانزادہ کو لگتا تھا جیسے وہ اسے کن چھری سے ذبح کرنے میں کامیاب ہو گئی تھی۔
وہ چاہ کر بھی اپنا بیٹا حاصل نہیں کر پایا تھا، وہ اسے ترسا رہی تھی اور یہی اس کی جیت تھی۔ آخر وعدہ پورا ہو کر رہا تھا۔ علیشہ بہت خوش تھی۔ ذہاب خانزادہ اپنے ساتھ طلال اور ولید کو بھی لایا تھا۔ اس کا تو سیر و خون بڑھ گیا۔ نمرا نے ہمیشہ ذہاب کا خیال رکھا تھا اور وہ اس کے بیٹوں کے لیے کبھی کچھ نہیں کر پائی تھی، لہٰذا انواع و اقسام کے لوازمات سے اس نے میز بھر ڈالی تھی۔ وہ تینوں پر اس طرح پیار لٹا رہی تھی جیسے آج پیدا ہوئے ہوں یا پھر صدیوں بعد ملے ہوں۔ طلال اور ولید بھی ذہاب کی طرح اسے مما بلاتے تھے، بالکل ایسے جیسے ذہاب اپنی ماں جئی نمرا کو مما پکارتا تھا۔ گویا وہ تینوں بھائی لگتے تھے اور نمرا اور علیشہ میں کوئی فرق نہیں برتتے تھے۔ دونوں ہی ان کی مائیں تھیں جو بے شمار محبتیں لٹاتی نہیں تھکتی تھی۔ وہ تینوں رات کو سونے سے قبل ذہاب کے کمرے میں دب کے لیمپ کی روشنی میں وہ فائل پڑھ رہے تھے جو انہیں میجر آفتاب نے ابھی کچھ دیر قبل بھیجی تھی۔ میجر آفتاب دراصل طلال کا چچا زاد بھائی تھا، جس نے اپنی تحقیق پر مبنی اس فائل میں خانزادوں کی حویلی کا کچا گل خان بابا خانزادہ حویلی کے پرانے ڈرائیور تھے۔ جتنے ان کے سر میں سفید بال تھے اتنے ہی وہ خانزادوں کے لیے قابل اعتبار تھے۔ یہی وجہ تھی کہ حویلی کی ساری لڑکیوں کو ان کے اسکول کالج چھوڑنے کی ذمہ داری گل خان بابا کے کندھوں پر تھی۔ گھر کی عورتوں کو کہیں بھی جانا ہوتا تو محرم مردوں کے غیر موجودگی میں انہی کے ساتھ جاتی تھی۔ اس معاملے میں کوئی اور ملازم اعتماد کے قابل نہیں تھا۔ گل خان بابا کی طبیعت آج کچھ خراب تھی۔ در حقیقت طلال نے چوری چھپے حویلی میں گھس کر ان کی چائے میں کسی سیرپ کے چند قطرے ملا دیے تھے، جسے پینے کے بعد وہ باتھ روم چھوڑنے کو تیار نہیں تھے۔ مجبوراً سب لڑکیوں کو کالج چھوڑنے کی ذمہ داری ان کے بڑے بیٹے چنار خان کے سپرد کر دی گئی۔ چنار خان تو بیچارہ طلال کے مکے کھا کر حویلی کے پچھواڑے میں لیٹا کرا رہا تھا اور اس تک کے فرشتوں کو بھی علم نہیں تھا کہ طلال اس کی جگہ لے چکا تھا۔ لہٰذا ملاحہ، توبہ، سویرا اور نمیرہ شوق چڑیوں کی مانند چہکتی ہوئی وین میں بیٹھی کالج جا رہی تھی۔ طلال نے اپنا چہرہ پی کیپ اور رومال کی مدد سے ڈھانپ رکھا تھا۔ اسے وہ گل خان بابا کا بیٹا سمجھ کر پرسکون تھی۔ گپے ہانکتی، کھلکھلاہٹیں بکھیرتی، وہ باتوں میں اتنی مگن تھی کہ نوٹ ہی نہیں کر پائیں کہ وہ وین غلط راستے پر موڑ چکا تھا۔ طلال سنجیدگی سے وین چلا رہا تھا، مگر اس کی نگاہیں بھٹک بھٹک کر بیک ویو مرر سے جھلکتی وہاب خانزادہ کی چھوٹی صاحبزادی نمیرہ کی منموہنی صورت پر پھسل رہی تھی۔ یکایک اس نے میوزک آن کر لیا، جس پر لڑکیوں نے چونک کر اسے دیکھا۔ اے میری نٹکھٹ کالج کی لڑکیوں، یوں محبت سے مجھ کو نہ دیکھا کرو۔ میری چاہت میری آرزو کے لیے اپنی معصومیت کو نہ رسوا کرو۔ یہ میوزک صرف اس وقت چلتا تھا جب حویلی کے مردوں میں سے کسی کا ہاتھ اسے آن کرتا تھا۔ گل خان بابا کے بیٹے کی جرت پر سویرا نے ناگواری سے اسے گھورا، لیکن اگلے ہی لمحے ملاحہ بھگ سے اڑ گئی۔ اسے احساس ہوا کہ یہ راستہ کالج کی طرف نہیں جاتا تھا۔ جو پھسل جائے میں وہ دیوانہ نہیں، جو بدل جائے میں وہ زمانہ نہیں، وار جائیں گے تیرے یہ خالی سبھی، تیر نظروں کا مجھ پہ نہ مارا کرو۔ اے میری نٹکھٹ کالج کی لڑکیوں، یوں محبت سے مجھ کو نہ دیکھا کرو۔ ان سب کی نگاہیں صرف اسی شخص پر جمی تھی۔ ان حماق سے ڈرائیو کرتا اپنا چہرہ چھپائے ہوئے تھا۔ طلال نے میوزک کا بھرپور ساتھ دیا اور سیٹی بجانے لگا۔ دل میں الگ ساز بج رہے تھے۔ اس نے پی کیپ اتار کر بالوں میں ہاتھ پھیرا۔ نمیرہ کو یاد آیا کہ چنار خان کے بال اتنے سلکی نہیں تھے، لہٰذا اس نے باقی سب کا دھیان بھی اس طرف مبذول کروایا۔ وہ الوؤں کی طرح آنکھیں پھاڑ کر اسے دیکھنے لگی۔ ملاحہ کو 100% یقین ہوا کہ وہ چنار خان نہیں تھا۔ یہ پرکشش آنکھیں کسی اور کی تھی۔ ہر کسی کو دلدار ملتا نہیں، اتنی آسانی سے پیار ملتا نہیں۔ دے رہا ہوں تمہیں مشورہ کام کا، میں نے سوچا ہے جو تم بھی سوچا کرو۔ اے میری نٹکھٹی کالج کی لڑکیوں، یوں محبت سے مجھ کو نہ دیکھا کرو۔ چنانچہ طلال نے رومال ہٹا کر ان کی مشکل آسان کر دی۔ وہ چنار خان نہیں بلکہ طلال تبریز تھا۔ سب کے چہرے فک ہوئے اور حلق سے گھٹی گھٹی چیخیں برآمد ہوئیں۔ وہ سب خوفزدہ ہو کر ایک دوسرے میں چھپنے لگی۔ ملاحہ اسے خونخوار نظروں سے گھور رہی تھی، اور اس سے قبل کہ وہ چاروں وین کا دروازہ کھول کر باہر چھلانگ لگاتی یا شور مچاتی، طلال نے پھرتی سے کلوروفارم کا سپرے کیا، جسے سونگھ کر وہ اپنے ذہنوں کو تاریک ہونے سے نہ روک سکی۔ قدرے ویران جگہ پر جا کر اس نے وین روکی، جہاں ذہاب خانزادہ، ولید اور میجر آفتاب اس کے منتظر تھے۔ لڑکیوں کو میجر نے اپنی گاڑی میں ڈالا اور وین وہیں چھوڑ کر فرار ہو گئے۔ اس واقعے نے خانزادہ حویلی کی بنیادیں ہلا دی تھی۔ در و بام لرز اٹھے تھے، ہر طرف کوہرام مچ گیا تھا۔ ایک حشر سا بپا تھا جس نے سب کو کڑکتی دھوپ میں ننگے پاؤں لا کھڑا کیا تھا۔
ان کی ناک کے نیچے کوئی غیر لڑکا چنار خان بن کر چاروں بیٹیوں کو لے اڑا تھا۔ پورا دن گزر گیا تھا لیکن وہ انہیں ڈھونڈنے میں ناکام تھے۔ مقامی پولیس کا ایس ایچ او میجر آفتاب کا گہرا دوست تھا، اس لیے اس نے میجر آفتاب کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے کسی قسم کی کوئی چھان بین نہیں کی، بلکہ خانزادوں کی تشفیع کے لیے پولیس کی ایک گاڑی گشت پر بھیج دی جس میں آفیسرز باتیں بگاڑتے سڑکیں ناپ رہے تھے۔ میجر آفتاب ان شہزادیوں کو اپنے ذاتی گھر لے گیا تھا جہاں وہ ابھی تک بے ہوش پڑی تھی۔ کیا کرنا ہے ان سب کا؟ ولید نے سوال کیا۔ جان سے مار کر پھینک آتے ہیں کسی ویرانے میں۔ ذہاب خانزادہ کے تبصرے پر میجر نے تیوری چڑھائی۔ مجھے ایک لڑکی دے دو، باقیوں کو چاہے اچار ڈال دو، طلال نے جوس پیتے ہوئے لقمہ دیا۔ ہوش میں تو ہو، کیا بک رہے ہو؟ ذہاب گر جا، مجھے بھی وہ چھوٹی والی لڑکی چاہیے۔ ولید نے جھجک کر دل کا چور نکالا۔ لگتا ہے تم دونوں نے پی رکھی ہے۔ ذہاب خانزادہ کا بس چلتا تو ان کی گردن مروڑ دیتا۔ ریلیکس ذہاب، یہ دونوں ٹھیک کہہ رہے ہیں، ہم بھی چار وہ بھی چار، نکاح کر لیتے ہیں۔ 3 سے 4 دن انہیں اپنے پاس رکھ کر واپس بھیج دیں گے، پھر دیکھنا کیسے حویلی والوں کی اکڑ ٹوٹتی ہے۔ میجر آفتاب کی بات سوچنے کے قابل تھی۔ کچھ پل متذبذب رہنے کے بعد ذہاب خانزادہ نے ہاں میں سر ہلا دیا تھا۔ اس کی آنکھوں سے شرارے لپک رہے تھے۔ میجر آفتاب نے چند دوستوں اور قاضی کے ہمراہ اپنے بھائیوں اور باپ کو بھی مدعو کر لیا تھا۔ کیونکہ 4 نکاح ایک ساتھ ہونے والے تھے سو انہیں گواہوں کی ضرورت تھی۔ میجر آفتاب نے سویرا، طلال نے نمیرہ، ولید نے طوبہ اور ذہاب نے ملاحہ سے پورے ہوش و حواس میں نکاح کر لیا تھا۔ چاروں لڑکیاں اپنی عزت کی خاطر نکاح ناموں پر اپنا نام لکھ کر رو پڑی تھی۔ نہ جانے کیسی افتاد آن پڑی تھی کہ اس طرح کے حالات دیکھنے کو ملے تھے۔ میری تو تمہارے باپ دادا کے ساتھ کوئی دشمنی نہیں تھی سویٹ ہارٹ، بس اپنے دوستوں کا ساتھ دیتے ہوئے سوچا تھوڑا فائدہ اٹھا لوں۔ میجر آفتاب نے خمار آلود لہجے میں سویرا سے کہا تھا۔ در حقیقت وہ اسے دیکھتے ہی نڈھال ہو گیا تھا۔ تم بلا شبہ حسن کی ملکہ ہو، کاش میں بہت پہلے پاکستان آ جاتا۔ ولید بھی تو طوبہ کو دیکھ کر گھائل ہی ہو گیا تھا۔ تمہارا باپ اس قابل نہیں تھا کہ اس کی بیٹی عزت سے بیاہی جاتی، اس لیے مجھے اپنے کیے پر کوئی شرمندگی نہیں۔ تاہم لگتا ہے تمہارے سنگ زندگی حسین ہونے والی ہے، دل نے بھی تو ابھی سے بغاوت کا علم بلند کر دیا ہے۔ نمیرہ کو اپنی باہوں میں بھرتے طلال کی آنکھوں میں شرمندگی ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملتی تھی۔ شکر کرو کہ تم سے نکاح کر لیا ہے میں نے، ورنہ جو سلوک تمہارے چچا نے میری ماں کے ساتھ کیا تھا اس کا حساب تو بہت بڑا نکلتا تھا۔ میں ذہاب خانزادہ چاہتا تو تمہارے چچا اور ان کے پورے خاندان کی دھجیاں بکھیر کر رکھ دیتا، مگر ایسا نہیں کر سکا کیونکہ میری تربیت علیشہ بیگم نے کی ہے۔ جا کر بتا دینا اپنے چچا کو کہ ان کے کیے کی سزا بھگتی ہے تم سب نے۔ زہر کن لہجے میں کہتا وہاب خانزادہ ملاحہ کو کسی نجس و ناپاک شے کی طرح خود سے دور پھینکتا، اس کی روح فنا کر گیا تھا۔ 3 دن ان لڑکیوں کو اپنے پاس رکھنے اور ان سے تمام حقوق وصول کرنے کے بعد وہ ان چاروں کو اپنی اپنی گاڑیوں میں خانزادہ حویلی کے آہنی گیٹ کے پاس چھوڑ گئے تھے۔ وہ جب سے آئی تھی دھاڑے مار رہی تھی۔ ملاحہ کی تو چیخیں کم ہونے میں نہ آتی تھی، وہ تو اپنی چیزیں بھی کسی کو اٹھانے نہیں دیتی تھی کہ جب وہاب خانزادہ نے اسے ہی اٹھا کر آسمان سے زمین پر پٹک دیا تھا۔ اس نے اسے اتنی دھمکیاں دی تھی کہ وہ سہم کر رہ گئی تھی۔ سویرا اور طوبہ کی حالت پھر بھی قدرے بہتر تھی، جبکہ نمیرہ شدید ڈپریشن میں تھی اور سب سے زیادہ خوفزدہ ملاحہ ہو گئی تھی۔ بیٹیوں کی اس حالت پر خانزادوں پر قیامت ٹوٹ پڑی تھی۔ کیا کیا تھا آپ نے علیشہ بیگم کے ساتھ؟ ملاحہ نے وہاب خانزادہ کے آتے ہی اس کا گریبان پکڑا تھا۔ لمحے کے 1000ویں حصے میں وہاب خانزادہ کو بجلی کا جھٹکا لگا۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ ان سب کے پیچھے علیشہ کا ہاتھ ہو سکتا تھا۔ وہ بنا دیر کیے چند آدمی لیے سیدھا رمیسہ بیگم کے گھر پہنچا، جو قبر میں جانے سے قبل یہ گھر علیشہ کے حوالے کر گئی تھی اور وہ یہاں 2 عدد ملازماؤں کے ساتھ اکیلی رہتی تھی۔ ذہاب خانزادہ علیشہ کو اپنے کارنامے کا پورا قصہ سنا چکا تھا۔ اس نے ذہاب اور اس کے تینوں ساتھیوں کو خوب لان تان کی، جھڑکا، لیکن وہ ہنوز مسکراتے رہے۔ علیشہ تڑاک سے دروازہ توڑ کر جب وہاب خانزادہ اندر داخل ہوا تو اس کی دھاڑ پر ذہاب خانزادہ کمرے سے باہر نکلا۔ وہ اس پر بندوق تان گئے تھے لیکن اسے غور سے دیکھتے ہی دھک سے رہ گئے۔ وہ ہو بہو ان کی کاپی تھا، اس لیے تو اس نے طلال کو بھیجا تھا چنار خان کی جگہ لینے کے لیے۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ خانزادہ حویلی کے مکین اسے پہچان لے، اور ویسے بھی جن در و بام پر اس کی ماں 25 سال پہلے لعنت بھیج کر آئی تھی وہ وہاں تھوکنا بھی پسند نہیں کرتا تھا، کجا قدم رنجا فرماتا۔ وہاب خانزادہ جہاں کے تہاں رہ گئے۔ وہ دونوں گویا آئینے میں ایک دوسرے کا عکس دیکھ رہے تھے۔
ایک طرف کم عمر ذہاب خان زادہ تھا تو دوسری طرف 50 سے اوپر کا وہاب خان زادہ۔ آئیے وہاب خان زادہ، کیسے آنا ہوا؟ اس کے طنز پر الفاظ اس کے منہ میں ہی دم توڑ گئے۔ وہ چاہ کر بھی بول نہیں سکا، محض بندوق تانے رہا تھا۔ ذہاب، علیشا بھاگ کر آئی اور اس کے سامنے تن کر کھڑی ہو گئی۔ خبردار، میرے بیٹے کو کچھ مت کرنا۔ علیشا کی آنکھوں میں خون اترا تھا۔ وہاب خان زادہ کے ہاتھ کانپ گئے۔ اس سے پہلے کہ وہ ٹریگر دباتا، ہمت دم دبائے بھاگ کھڑی ہوئی۔ میری بزدلی دیکھے بی جان، میں خود پر گولی نہیں چلا سکا۔ اس کی گلابی آنکھوں میں نمی تھی۔ بی جان کو ساری ردات سنا کر اس نے آخر میں یہی کہا تھا۔ اندر آتے شاداب خان زادہ نے بخوبی سنا تھا۔ ہمارے خاندان کی عزت کو بٹا لگایا ہے اس کمینے نے بھائی جان، آپ کو وہیں گاڑ دینا چاہیے تھا اس حرام خور کو۔ منہ سے کف اڑاتا وہ مغلزات بکنے لگا۔ اپنے ہی خون کو گالی مت دو شاداب خان، کوئی کمینگی نہیں دکھائی اس نے، عزت سے نکاح کیا ہے۔ بی جان کی طرفداری اسے ایک آنکھ میں ہی بھائی۔ وہ میز کو ٹھوکر مار کر چلا گیا۔ مجھے علیشا کے پاس لے چلو خان، اپنی بچیوں کی رخصتی کی بات کرنی ہے اس سے، بی جان نے فیصلہ کن انداز سے کہا تو سرخ آنکھوں والا جھکا سر مزید جھک گیا۔ بی جان نے علیشا سے مل کر سارے گلے شکوے دور کر لیے تھے۔ وہ اب بہو سمیت اپنی پوتیوں کی رخصتی چاہتی تھی۔ علیشا نے سختی سے خانزادہ حویلی آنے سے انکار کر دیا تھا۔ وہ اپنے بیٹے کے ساتھ رہنے کی خواہاں تھی، تاہم اس نے ان چاروں کو بلا کر رخصتی کی بات کی تو سب دھیمے سے مسکرا دیے، لیکن ذہاب خان زادہ کو تو گویا پتنگے لگ گئے۔ اس نے سیدھا انکار کیا تھا۔ میں اس لڑکی کو اپنی زندگی میں شامل نہیں کر سکتا، وہ گرایا۔ تو کیا ساری عمر یوں ہی رہو گے؟ علیشا کے کلیجے پر ہاتھ پڑا تھا۔ جی نہیں، میں شادی کروں گا، وہ بھی اپنی مرضی اور پسند سے۔ اس نے جتایا تو علیشا کا ہاتھ اٹھا اور ذہاب خان زادہ کے گال پر پڑا۔ میں جس شخص پر 25 سال پہلے لعنت بھیج کر نکلی تھی، اگر معلوم ہوتا کہ 25 سال بعد بھی میرے سامنے وہی کھڑا ہوگا تو اس دن نمرا کے پاس آنے کی بجائے میں کسی کنویں میں چھلانگ لگا دیتی۔ تمہیں شرم آنی چاہیے اپنے باپ جیسے سوچ رکھتے ہوئے۔ کیا تم چاہتے ہو کہ ملاحہ بھی میری طرح زندگی گزارے، وہ بھی علیشا بن جائے؟ ٹھیک ہے، میرا بدلہ تم نے ملاحہ سے لیا، اب یہ بتاؤ کہ ملاحہ کا بدلہ تم سے کون لے گا؟ اس کا گلوگیر لہجہ کمرے میں چھائی گمبھیر خاموشی کو توڑ گیا۔ سب آنکھیں زمین سے لگائے کھڑے تھے۔ خود ذہاب خان زادہ بھی بغلے جھانک رہا تھا۔ طلال، اسے کہو کہ یا تو ملاحہ کو اس گھر میں لے کر آئے یا پھر مجھے دفنانے کی تیاری کرے۔ ذہاب نے تڑپ کر علیشا کو دیکھا تھا، جبکہ وہ آنسو بہاتی، لمبے لمبے ڈھک بھرتی کمرے سے باہر نکل گئی تھی۔ دھوم دھام سے بارات آئی اور خانزادہ حویلی سے چاروں ڈولیاں اکٹھی اٹھی۔ نمرا اور تبریز بھی اپنے سپوتوں کے کارنامے سے خاصے متاثر ہو کر وقت پر ان کی شادی میں شریک ہو گئے تھے۔ نمرا نے تینوں کے خوب کان کھینچے تھے، لیکن یہ بھی شکر تھا کہ وہ بدلے کے لیے کسی غلط راستے کے انتخاب سے بچ گئے تھے۔ علیشا میرون کامدار ساڑی میں نفاست سے تیار تھی۔ ڈھلتی جوانی ایک بار پھر پلٹ کر اپنے جوبن پر آئی تھی۔ دو جوان بیٹیوں کا باپ وہاب خان زادہ اس کی سحر انگیز خوبصورتی پر نچھاور ہوتا، اس پر سے اپنی نظریں ہٹانے سے انکاری تھا۔ نائلہ آج پہلی بار اپنی سوکن کو دیکھ کر رقابت کی آگ میں سلگ اٹھی تھی، تاہم علیشا سب سے بے نیاز اپنی بہو کے چونچلوں میں مصروف تھی۔ اسے کسی وہاب خان زادہ یا اس کی بیٹیوں میں کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ وہ چاروں دلہے اپنی روٹھی ہوئی دلہنوں کو منانے کی خاطر کمروں کی جانب لپک گئے تھے۔ I'm sorry نمیرا، میں نے ذہاب کا بدلہ لینے کے لیے تمہیں استعمال کیا۔ مجھے ساری عمر اس بات کا افسوس رہے گا۔ طلال بولا تو وہ سر جھکا گئی۔ کوئی بات نہیں، شاید ہماری قسمت میں یہی لکھا تھا۔ اس نے پلکیں اٹھائیں تو کئی آنسو سر نکالے کھڑے تھے۔ طلال نے انہیں اپنی پوروں میں سمیٹ لیا تھا۔ پتہ ہے، میں بہت سخت اور اپنے اصولوں کا پابند ہوں۔ میرے ماتحت کام کرنے والے لوگ مجھ سے ڈرتے ہیں، لیکن میں تم سے ڈر رہا ہوں کہ تم مجھے معاف کرو گی بھی یا نہیں۔ میجر آفتاب واقعی ڈرا ہوا تھا۔ آپ کو تو شاید معاف کر دوں، لیکن اس دل کو کبھی معاف نہیں کروں گی جو میرے سینے میں رہ کر بھی آپ کا نام لیتا ہے۔ اس کی شاندار شخصیت پر سویرا نثار ہو چکی تھی، کیسے نہ معاف کرتی؟ میجر صاحب سینہ چوڑا کرتا اس کی پیشانی پر اپنے لب رکھ گیا۔ ہر جنگ کی طرح یہ جنگ بھی وہ بڑی چالاکی اور مہارت سے جیت گیا تھا۔ کیا تم یقین کر سکتے ہو کہ تمہارے جانے کے بعد میں نے پل پل اس لمحے کا انتظار کیا ہے؟ میں اندر ہی اندر پچھتا رہا تھا ذہاب کا ساتھ دینے پر۔ پتہ نہیں کب کیسے، لیکن مجھے تم سے محبت ہو گئی ہے طوبہ۔ ولید دل کے ہاتھوں سخت عاجز آیا ہوا تھا۔ پہلے میری منہ دکھائی دو، یہ بکواس بعد میں کرنا۔ طوبہ کے اس منہ پھٹ انداز پر وہ ہمنک بنا اور پھر جلدی سے شیروانی کی جیب میں ہاتھ ڈال کر بریسلٹ نکالا جو اس نے آج ہی رنمائی کے لیے خریدا تھا۔
मलाहा खिड़की खोलकर खड़ी, गोया खुलकर सांस लेने की कोशिश कर रही थी। ज़हाब खानज़ादा का पिछला रवैया रूह पर नक्श होकर रह गया था। जाने आज वो कैसा पेश आने वाला था। तभी पीछे कदमों की चाप उभरी और वो उसकी मौजूदगी को महसूस करती पहलू बदल कर रह गई। जानता हूं कि मैंने तुम पर जुल्म किया, तुम्हें डराया धमकाया, तुम्हारी तजलील की। सो तुम चाहो तो आज बदला ले सकती हो। वो नदामत के एहसास से घिरा उसके बिल्कुल पास आन खड़ा हुआ। मुझ में इतनी सकत कहाँ है खान, मैं तो कमजोर लड़की हूँ जिसकी अना को तुमने कुचल दिया था। अब किस बलबोते पर तुमसे बदला लूं। वो मुड़े बगैर अंधेर होते आसमान को देखती बोली। वो तल्खी से हंसा। मेरी माँ एक अजीम खातून है जिन्होंने पूरे 25 साल महबूब शोहर की जुदाई काटी। वो दर्द उनकी आंखों का हिस्सा बन गया था। मैं वहाब खानजादा के खानदान की लड़कियों की आंखों में वही दर्द देखना चाहता था, इसलिए बदले की आग में इस कदर अंधा हो गया कि ये भी भूल गया कि उसमें तुम मासूमों का तो कोई कसूर नहीं था। उसकी सांसों की तपश मलाहा को अपनी गर्दन पर महसूस हुई। अब क्या फायदा इस पछतावे का, तुम सजा दे चुके हो, मजीद भी बदला लेना हो तो पीछे मत हटना। वो हनूज बाहर देख रही थी। मलाहा, ज़हाब खानज़ादा ने उसे कंधों से थाम कर रुख अपनी तरफ मोड़ा। उसकी आंखें सुर्ख मतवरम थी और चेहरा आंसुओं से भीगा हुआ। मैं अब बदला नहीं लेना चाहता, उसने जैसे आगाह किया। क्यों? दिल ने हार मान ली है। उसके चेहरे को अपने हाथों से खुश्क करता वो इकरार कर गया। जानते हो मलाहा अपनी चीजों को नुकसान पहुंचाने वालों की ईंट से ईंट बजा देती थी और तुमने मलाहा को ही तोड़ दिया। और देखो, मैं कोशिश के बावजूद भी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। उसके आंसुओं में शिद्दत आई। ज़हाब खानज़ादा ने उसे अपने साथ लगाया तो वो उसके सीने में मुंह छुपाए कब के रुके आंसू बहाने लगी। सारी शिकायतें कर लो मलाहा, जो दिल में है कह दो। आज ज़हाब खानज़ादा तो तुम्हें सुनने आया है। उसे अपनी मजबूत पनाहों में लिए वो बड़े मान से कह रहा था। मलाहा की जलती हुई आंखों का पानी वही चुन रहा था जो उसका सबब बना था। हकीकतन वो अजाला करने आया था। वलीमे की तकरीब के बाद मेहमानों से फारिग होकर जब अलीशा स्टेज पर आई तो वहां वहाब खानज़ादा को देखकर ठटक गई। वो भतीजी मलाहा के सर पर प्यार करने के बाद ज़हाब की तरफ बढ़ा तो वो रुख फेर गया। वहाब खानज़ादा का दिल कट कर रह गया। अलीशा प्लीज अपने बेटे से कहो मुझे माफ कर दे, वरना मेरा दिल फट जाएगा। वो गिड़गिड़ाया तो अलीशा की आंखों में लातादाद दर्द करवटें लेने लगे। ज़हाब खानज़ादा माँ का चेहरा देखे गया। माफ कर दो ज़हाब, अल्लाह को माफ कर देने वाले लोग पसंद हैं। अलीशा की आंखों में आंसू देखकर वो आगे बढ़ा और इससे पहले कि वहाब खानज़ादा उसके पैरों में गिरता उसने झुककर उसे संभाल लिया। फिर दोनों बाप बेटा जो गले लगे तो सारी धरती को रुला डाला। बीजान भी आपदीदा हो गई। शादाब खानज़ादा ने आकर उन दोनों को तसल्ली देते संभाला था। अलीशा स्टेज से उतरकर कहीं दूर जा बैठी थी ताकि तन्हाई में सारे आंसू बहा सके। अलीशा, वहाब खानज़ादा की नम आवाज ने पुकारा तो 25 साल बाद दिल उसी लय में धड़का था। तुम तन्हा कैसे रो सकती हो? उसूलन तो हम दोनों को मिलकर रोना चाहिए। जुदाई तो मैंने भी काटी है 25 साल। वो बोला तो अलीशा के अंदर दर्द की टेसें उठी। वो उठकर जाने लगी तो उसने हाथ थाम लिया। कल मैं जालिम था, आज तुम ये जुल्म कर रही हो। तो बताओ जाकर कि इस बार फिराक कितने सालों पर मुहित होगा। इस मासूमाना सवाल ने दिल पर छुरियां चला दी, लेकिन वो जब्त कर गई। 25 सालों से पड़ी गिर्द भला इतनी जल्दी कैसे उतर सकती थी? क्या तुम यकीन कर सकती हो कि मैंने तुम्हें तलाक इसलिए नहीं दी थी कि तुम्हारे पास ज़हाब था, बल्कि मैं तुम्हें इसलिए नहीं छोड़ सका कि तुम्हारे पास मेरा दिल था। मेरा दिल कभी नाइला के लिए धड़का ही नहीं। यह तो सिर्फ तुम्हारी तरफ हुमकता था। मैं तुम्हें देखने के लिए तरस गया था अलीशा। उसकी बातें अलीशा के वजूद पर चाबक मार रही थी। वो सर झुकाकर रोती रही। वहाब खानज़ादा ने आगे बढ़कर उसे गले लगाया था। 25 साला फासला सिर्फ एक हाथ बढ़ाने की मार था। बाबा, वहाब ने गर्दन घुमाई और अलीशा ने उसके कंधे से सर उठाया। हमें ममा से नहीं मिलवाएंगे? सवेरा और नमीरा वलीमे के लिबास में खड़ी थी। अलीशा ने मुस्कुराकर बाहें वाह की तो दोनों उससे लिपट गईं। पीछे से आते ज़हाब खानज़ादा ने उनके सर पर हाथ रखा था। आज बरसों बाद दिलों का मैल उतरा था। चेहरे मोहब्बत से लबरेज नजर आते थे। अलीशा ने एक उल्फत भरी निगाह वहाब खानज़ादा पर डाली जो सालों बाद अबर बनकर आया था। खत्म शुद्ध। डियर रीडर्स एंड लिसनर, कैसा लगा आपको मुकम्मल नॉवल? कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। नॉवल अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें, दोस्तों